نسأل الفقراء المساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم عمّا ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر صلوات پڑھے محمد ظاہر محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قرآن کے سلسلے انسان جو ہے جو خسارے میں ہے نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے اور ظاہر سی بات ہے جو انسان کی جو خسارے میں نہیں ہے نقصان میں نہیں ہے گھاٹے میں نہیں ہے جو سورہ میں پروردگار نے واضح کر دیا ہے اور سب سے اہم چیز جو ذکر کیا ہے تمام حق اور صبر ہے عمل صالح ہے ایمان ہے صاحب ایمان ہو اور ایمان جو ہے کامل ایمان ہونا چاہیے شبہ والا نہیں کامل ایمان اسی طریقے سے جیسے آج میں 5 انگلیاں ہیں تو اس میں جو ہے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کوئی شک کی بات ہے نہیں ہے اسی طریقے سے انسان کا ایمان کامل ہو اب ایمان کامل ہے اب عمل جو انجام دے رہا ہے یہ بھی نہ سوچ لے کہ صرف جو ہے ایمانی کافی ہے اس کے لیے عمل ضروری ہے بغیر عمل کے نہیں ہے تو ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے لیکن زیادہ تمیم پہ جانا بھی مقصود نہیں ہے اس کی وجہ سے تو صرف اشارہ کریں گے ایک صلوات پڑھ دیجیے صرف اشارہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اب آپ دیکھیں اس کے لیے جو ہے اب یہ اس چیز پہ بھی غور اور فکر کرنا ہے کہ مستقبل پہ بھی نظر ہو کہ مستقبل پہ بھی نظر ہونا ضروری ہے جیسے آپ جو ہے سفر پہ جاتے ہیں یا مثلا جو ہے گھر سے مسجد آئے تو ایک موبائل رکھ لیا 100-200 روپیہ رکھ لیا چلے آئے لیکن جو ہے اگر آپ برا نہ مانیے گا 100-200 کہہ دیے تو ہے نا صلوات پڑھیے محمد علیہ لیکن جو ہے اگر آپ کو سفر کرنا ہے 2-4 دن کہیں دور جانا ہے باہر جانا ہے اب اس کا اہتمام کریں گے آپ پیسہ بھی زیادہ ہو اور تمام چیزیں جو ہے احتیاط وغیرہ یہ سب جو ہے رکھ لیں گے زیادہ اہتمام کریں گے سفر جو ہے بلانی ہے تو ظاہر سی بات ہے مختصر اگر ہے جیسے سفر کر رہے ہیں مثلا مثال کے طور پہ ایک پانی کا بوتل رکھ لیا ہو گیا کام لیکن جو ہے گھر میں جو استعمال کرنا ہے تو بڑا بوتل رکھنا پڑے گا بڑا بوتل جو ہے یا فلٹر جو بھی سوچ لیجیے بڑا رکھنا پڑے گا یہاں جو ہے سفر کا مسئلہ ہے بات کا لیکن سفر میں تو ایک ہی بوتل میں کام چل جائے گا نا 2-4 گھنٹے کا اسی طریقے سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ مستقبل کے بارے میں غور کرے یعنی جس سے شادی کرے اس کے اندر جو ہے شرافت ہو دولت دیکھ کر شادی نہ کرے حسن اور خوبصورتی دیکھ کر شادی نہ کرے ٹھیک ہے وہ تو الگ چیز سونے سہاگا ہو گیا شرافت بھی ہے وہ چیز بھی ہے لیکن صرف جو ہے دولت دیکھ کر یہ کرے گا نہیں لیکن شرافت جو ہے وہ الگ ہے غربت جو ہے وہ الگ ہے انبیاء علیہ السلام بھی غریب تھے لیکن شرافت کا یہ مسئلہ جو ہے یہ الگ ہے یعنی جو ہے ایسا مضبوط ہو کہ جڑ اس طریقے سے ہو ظاہر سی بات ہے کہ مخالف ہوا بھی چلے تو درخت جو ہے اکھڑ نہ جائے ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے ایمان نہیں ہے صوم صلات کا پابند نہیں ہے دیندار نہیں ہے ایک لمحے میں جو ہے وہ بھاگ جائے گا راستے سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا لہٰذا جو اس میں بھی
ضروری ہے. دیکھیے صرف جو ہے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. پڑھ دیجیے, بہت دقیق بات کہہ دی ہے. پڑھ دیجیے, صرف یہی جو ہے کافی نہیں مسلمان. تمام چیز جو ہے خدا ایمان جو ہے یہ مضبوط ہو. تو بہرحال اب آپ دیکھیں جو اہم کردار ہوتا ہے جو پیٹوں پہ اثر کرتا ہے تو ماں کے ذریعے جو ہے تمام جو ہے بچوں کو بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کی شرافت تمام چیزیں جو ہے بچے میں منتقل ہوتی ہے. باپ تو شروع سے ہے لیکن ماں نے جو ہے 9 ماہ چند ماہ جو ہے شکم میں رکھا. کوئی ہے کہ اتنا بوجھ اٹھا لے کوئی انسان ماں کے علاوہ کوئی ہے؟ 9 ماہ شکم میں رکھنا, پھر جو ہے پورے جگر جو ہے چند سال پلانا. تو بہرحال تمام چیزیں صفات اور جو ہے کمالات وہ جو ہے ماں کی طرف سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ملک کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا نے جناب عیل سے کہا کیا کیسا خاندان دیکھیے جو شجاع ہو, بہادر خاندان, علی خاندان ہو, اور جو انتخاب کیا نام جو تھا وہ نام تھا دنیا کی ام البنین کی, اور انتخاب کیا تو کیا کہا تھا شجاع. یعنی معلوم یہ ہوا کہ شادی کرے یہ سب چیزیں بھی دیکھ لے, بہادر ہو, شجاع ہو, ماں جو ہے تمام جو ہے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. لہٰذا جو ہے یہ چیزیں بھی دیکھ لے. دیکھیے لیکن دیدار ہے یہ تمام چیزیں کاہل نہ ہو, دیدار ہو تمام چیزیں ہو. تو اب آپ دیکھیں گے مولا علی نے کہا, بہرحال جناب عقیل نے بتایا, اور جناب ام البنین جو ہے مولا علی کے عہد میں آئی. اور جب لوگوں نے مولا کائنات سے سوال کیا شادی کے سلسلے سے, جیسا کہ مولا کائنات جو ہے وہ خطاب نہیں کرتے تھے شہادت کے بعد, شہزادی کے شہادت کے بعد جو ہے خطاب نہیں کرتے تھے. پر خطاب وغیرہ جو ہے کرنا چاہیے. روایت میں ہے کہ گھر والوں کے سامنے جوان بن کے رہو, بوڑھے بن کے نہ رہو. یہ الگ موضوع ہے, خطاب وغیرہ کا بھی الگ موضوع ہے. 7ویں باب سے بھی ہے نا روایت ہے. مثال بھی دیا تھا بنی اسرائیل, کیا کریے گا وقت ہی نہیں ہے, سلوات پڑھیے. تو مولا علی جو ہے وہ خطاب نہیں کرتے تھے. شہادت کے بعد, شہزادی کی شہادت کے بعد لوگوں نے سوال کیا مولا آپ جو ہے خطاب نہیں کرتے. شہادت کے بعد مولا علی نے کہا کہ ابھی جو ہے ہمارا شوق بڑھا نہیں. یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے شادی کی, سوال کیا. امام نے کہا جو تو آخری وقت فاطمہ نے یہ کہا تھا اے علی آپ شادی کر لیجیے گا. شہزادی نے حکم دیا, ایسی بات ہے امام بھی اس پہ عمل کرتا ہے. شہزادی نے کہا تھا بتایا, شہزادی نے کہا تھا لہذا ہم نے جو ہے عقد کیا. اب آپ دیکھیں کہ ماں کی تعریف جو ہے اب اگر آپ غور سے دیکھتے جائے محمد جو ہے محمد جو خلیفہ اول کے بیٹے اور جو پرورش کی ہے, اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ خود جو ہے امام نے بھی فرمایا کہ ان کے اندر جو کمالات ہیں, بہت دقیق بات ہے, جو ان کے اندر کمالات ہے وہ سب جو ہے ماں کی طرف سے منتقل ہوا ہے. باپ کا کچھ بھی نہیں ہے, باپ کی طرف سے منتقل نہیں ہوا, ماں کی طرف سے تمام کمالات ہے. تو اب اگر آپ تاریخ میں اگر دیکھیں تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہردادا جناب عاشق انہوں نے بھی اعلان کیا, انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے ایسے خاتون سے ہم کریں گے, شادی کریں گے تو خاندان جو ہے بہادر ہو, شجاع ہو. اور سلمہ نام کے خاتون تھی اور ان سے عقد کیا. اب جو فرزند پیدا ہوا, کیا نام تھا, اب عبد المطلب,
اب آپ دیکھ لیں انسان جو ہے ان کی شجاعت کو، ان کے کمالات کو بھلا نہیں سکتا. اور جو ہے قرآن میں ذکر ہے، ان کا قرآن میں ذکر ہے، اگر بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا. اس قدر جو ہے خدا سیدھ تھے. یہ اب جیسا کہ ملتا ہے نا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ جو راج لشکر آ رہا اور جو ہے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ان کے گھوڑے کو اور اونٹ کو چرا کر لے کر چلے گئے. جب لے کر چلے گئے تب جو ہے عبدالمطلب نے کہا کہ راز کہہ دو، جا کر کہہ دو کہ ہم اس سے جو ہے ملنا چاہتے ہیں. اس کے وزیر نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تجیب کرنے لگا نا، سید البطحا حرم الہی کے متولی ہیں، وہ جو ہے ملنا چاہتے ہیں، کہا اجازت دے دو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، اور جب اجازت دے دیا کہ آنے دو، اور جیسے ہی پہنچے جناب عبدالمطلب کہا کہ وہ تمہارے لشکر والے جو ہے وہ اونٹ چرا کر لے کر آئے ہیں، وہ ہمارا اونٹ دے دو. ہاں اونٹ دے دو. تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کے سلسلے سے کریں گے، آپ جو ہے اونٹ کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال تفسیری اب ہے ذکر بھی ہے قرآن میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا اونٹ ہے، ہم اس سلسلے سے آئے ہیں، وہ اس کا گھر ہے، وہ جو ہے حفاظت کرے گا، وہ اللہ بچا لے گا. تو اب آپ دیکھیں یعنی کہ ماں جو ہے جیسا کہ جناب ہاشم نے کہا تھا، جیسا خاندان ہو شجاع خاندان، اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے انہوں نے گفتگو کے بہرحال گئے اور بہرحال واپس کر دیا. اب آئے اور آنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے. اب مناجات کرنے لگے. ایک مرتبہ جو ہے جناب عبدالمطلب مناجات کرنے لگے. ایک مرتبہ اپنے فرزند سے کہا، جناب ابو طالب سے کہا، جناب عبداللہ سے کہا کہ بیٹا دیکھو آسمان کی طرف کوئی ابر تو نہیں آ رہا ہے. گئے اور جانے کے بعد دیکھا، کہا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا ہے، کہا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے. اب جو ہے جناب عبدالمطلب نے آپ پروردگار کا شکر ہے کہ یہ جو ہے اب جو ہے انہوں نے اس وقت جو ہے پروردگار کا شکر بجا لائے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے یہ شجاع اس طریقے سے جیسا کہ انہوں نے اعلان کر دیا، ظاہر سی بات ہے اب آپ دیکھیں کہ کیسے لہٰذا جو ہے جیسا کہ بڑا ہے کائنات حضرت علی طالب علیہ السلام نے اور کائنات کو گھر میں آئی یہی کہا سے کہا ماں بن کر بلکہ جو ہے حدیث بات آدما بن کر. اب آپ اندازہ لگائیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں ایسی ہوگی پھر بیٹا کیسا ہوگا. خود جو ہے بات بھی کروا ہر وقت جو ہے آقا کہتے رہے عظیم ہے. تو ہاں عزیزان مطلب یہی دلیل ہے کہ جب یہ خبر ہوئی بشیر جب اعلان کیا تھا کہ شہید کر دیے گئے. بڑی معظمہ عصا کے سہارے آئی اور آنے کے بعد تم نے کیا کہا حسین مارے گئے. جب یہ کہا سوال کیا کہ اتنا بتاؤ اس وقت میرا لال عباس زندہ تھا یا نہیں. تو جب خطیب نے بشیر نے کہا کہ جب تک عباس زندہ ہو حسین سلامت. ایک مرتبہ سوال کیا خطیب کہ اتنا بتا دو میرے لال عباس کو کیسے. تو کہا خطیب نے پہلے جو ہے دایاں بازو کرم کیا گیا، بایاں بازو کرم ہوا. پھر اس کے بعد سوال کیا خطیب پھر کیا ہوا. تو کہا کہ یہ ظالم بھی
تو سر کے پاس جب یہ کہا تو ام البنین نے کہا خطیب مجھے جو ہے یہ یقین نہیں آتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا عباس جو ہے اتنا طویل قامت تھا کہ عرب میں کوئی اتنا لمبا نہیں تھا کہ جو عباس کے سر کے گزبار جو ہے۔ تب جو ہے بشیر نے کہا کہ بیوی عباس کے آنکھوں میں تیر کے واسطے اور جیسے ہی چکے کہ اپنے زانوں سے تیر نکالے ہیں تو ظالم نے گھس مارا اور عباس گھوڑے سے زمین پر گر کوئی زمین کے گرتا ہے یا سواری سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن عباس گھوڑے سے زمین پہ پیشانی کے بل گئے اور پیشانی چور چور ہو گئے۔ لیکن جناب بس آخری فکر، لیکن جناب مریض جو ہے اپنے لال کو اپنے فرزندوں پہ نہیں رویا، ہمیشہ جو ہے حسین کو یاد کر کے روتی تھی، نشانات بھی قبر کے فرزند کی بناتی تھی اور پھر جو ہے نشان دیتی تھی اور پھر جو ہے کہتی تھی کہ ہم جو ہے حسین پہ روئیں۔ بس آخری فکر ام البنین نام تھا نا، 4 بیٹے تھے نا جناب ام البنین کو، مدینے کی عورتیں آتی تھی رش کھا کر کہتی تھی ارے یہ تو ام البنین ہے، یعنی 4 بیٹوں کی ماں ہے۔ جب واقع کربلا ہو گیا تو ام البنین نے کہا مدینے کی عورتوں اب ام البنین نہ، اس لیے کہ اب ہمارے وہ بیٹے نہ رہے۔ شہزادہ اور مدینے کی عورتیں آتی تھی جب معلوم ہوا ہے تو بس آخری فکرہ جناب ام البنین جنت البقیع میں آئی، شہزادی کے قبر پہ آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے امام حسین کا پوسا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ بس آخری فکر، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا یہ میرے لال عباس، مدینے کی عورتیں کہتی ہے کہ تیرا لال عباس مارا گیا، لیکن اے میرے لال مجھے یقین نہیں آتا، لیکن نہیں عباس مجھے یقین آ گیا جب معلوم ہوا زینب کے بازو میں رسل بازی گئی، سازیانے لگائے گئے۔ اے میرے لال عباس اگر تو ہوتا تو کس میں ہمت تھی جو تازیانے لگاتا۔ پروردگار اس مختصر سے عوام کو قبول فرما، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ پروردگار وقت امام ربنا تقبل السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بالخصوص عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔